اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم۔ سامعین محترم، شب رحلت ہے محسن اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں خداوند متعال نے اسی لیے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان کو یاد کیجئے، ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ کی نظر ہو جائیں، فراموش ہو جائیں، بلکہ ان کو یاد رکھا جائے، ان کا نام یاد رکھا جائے، ان کی خدمات یاد رکھی جائیں۔ جیسا ابھی آپ کی خدمت میں مبارکہ میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ ابراہیم کو یاد کیجئے، اسماعیل کو یاد کیجئے، مریم کو یاد کیجئے۔ کیوں؟ عالم بشریت کے لیے یہ بڑی شخصیات ہیں، انہیں کے کارنامے ہیں، خدمات ہیں۔ یہ بڑی شخصیات کا کمال ہی ہے کہ یہ خود کمال کی منزل پہ پہنچے ہوتے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ خود پہنچے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں اور امید دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمت کیجئے، یہاں تک آئیے۔ انہی شخصیات میں سے چونکہ یہ قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن نے دیا ہمیں کہ ان شخصیات کو فراموش نہ کیجئے جن کا عالم بشریت میں ایک کردار رہا ہے، ان کی یاد کو تازہ کیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جس قدر اس بی بی کی زحمات ہیں، جس قدر اس بی بی کی فداکاری ہے، ایثار ہے، خدمات ہیں، اس قدر ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ عزیزو، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس بی بی کا تذکرہ کریں۔ کیوں؟ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اس بارے میں جب ان کے سامنے بی بی کا تذکرہ کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ یہ ماں ہے ہماری، بالکل ایسے ہی جیسے رسول خدا اور مولا کائنات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ ماں ہے، ماں کا حق ادا کرنا چاہیے، ان کی زحمات کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی زیارتیں عزیزوں پڑھتے ہیں، مثلا زیارت وارث ہیں یا حرز امام سجاد علیہ السلام ہے یا دعائے ندبہ ہے یا اور بھی زیادات ہیں، بہت ساری زیادات ہیں، ان میں
جب ہم سید الشہداء پہ سلام بھیجتے ہیں یا دیگر شخصیات پہ سلام بھیجتے ہیں تو یہ جملہ لازمی کہتے ہیں، السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یبن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یبن خدیجۃ الکبریٰ۔ جہاں پیغمبر کا نام لیا ہے، سلام ہو اس حسین پر جو محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، سلام ہو اس حسین پہ جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، سلام ہو اس حسین پہ جو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے، سلام ہو اس حسین پہ جو خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہے۔ ان کے ہمراہ بی بی کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ جیسے ان کا نام باقی رہے ساتھ ہی بی بی کا نام بھی باقی رہے، ان کی یاد فراموش نہ ہونے پائے۔ اور جب ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں دعائے ندبہ میں، جب ہم پکار رہے ہوتے ہیں وقت کے ولی کو، این ابن النبی المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ وابن فاطمۃ الزہراء، تو ساتھ ہی جملہ ہے این ابن خدیجۃ الغراء، خدیجہ غراء کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ نام ہے عزیزو کہ محسن جو ہے وہ فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ایثار 3 قسم کا ہوتا ہے، ایثار مال کو قربان کرنا، ایثار جان کو قربان کرنا، ایثار آبرو حیثیت، اپنی حیثیت کو قربان کرنا۔ اس بی بی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب قربانیاں دی ہیں، لہذا ان کی زحمات کا تذکرہ ہونا چاہیے، بی بی کی یاد کو منایا جانا چاہیے، اس حوالے سے سیمینار ہونے چاہیے، بڑے بڑے پروگرام ہونے چاہیے، اور یہ کس قدر با عظمت خاتون ہے عزیزان محترمہ، خود تصور کیجئے، اس قدر ان کا احترام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات طیبہ میں جب شادی کی ہے تو ان کے ساتھ کسی اور سے شادی نہیں کی، یہ اکیلی زوجہ ہیں، لا شریک زوجہ ہیں پیغمبر کی، لیکن جب باقیوں کے ساتھ ہیں، باقیوں میں پیغمبر نے سب کے ساتھ یہ شادیوں کا سلسلہ، لیکن جب بی بی ہیں اکیلی ہیں، اگر کوئی شادی کی ہے تو بی بی کی وفات کے آپ کی رحلت کے بعد ہے، اور پھر اس کو بھلا بھی نہیں پائے۔ اکثر تذکرہ ہوتا تھا بی بی پاک کا، قربانی کرتے تو آپ کی سہیلیوں کو گوشت تقسیم کرتے، کوئی سہیلی آ جاتی تو اس کو احترام کرتے، اسی نسبت سے اس سے شفقت سے پیش آتے، حتیٰ کہ بعض رسول اللہ کی زوجیں ان کو یہ ناگوار گزرا اور وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ آپ، اور یہ روایت کتنے ہی مقامات پہ ہے، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہ خود روایت کرتی ہیں کہ ایک دن مجھے غیرت آ گئی جو زنانہ غیرت ہے، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا نے آپ کو اس بوڑھی سے
بہتر عطا کر دی ہے. پیغمبر فغضبا، پیغمبر غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے. فرمانے واللہ واللہ، خدا کی قسم، خدا نے اس سے برتر مجھے نہیں عطا کی، اس سے بہتر عطا نہیں کی. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. وہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جب لوگ کافر ہو گئے تھے. انہوں نے اس وقت مجھے پناہ دی جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے. عزیزو، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کر رہے ہیں بی بی پاک کا، ان کی عظمت کو ان کے بعد بھی فراموش نہیں ہونے دے رہے. بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ہر مقام پہ تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد زندہ رہے. بے شمار روایات ہیں اس حوالے سے. عزیزو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور خود بی بی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زحمات برداشت کی، دین الہی کی خاطر زحمات کو برداشت کیا، مشقت تکالیف کو برداشت کیا کہ تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے. جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس بی بی نے اپنے وقت کے ولی پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا. کتنی ایسی خواتین ہمیں ملتی ہیں، ان کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کس وجہ سے ملا؟ اپنے وقت کے ولی کا دفاع کرنے کی وجہ سے. اس قدر مقام و مرتبہ ملا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو جبرائیل سے خدا حافظی کہا، کوئی کام تو نہیں؟ جبرائیل کہا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کے پاس جب جائیں فقرا السلام، تو ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کیجیے. یہ واحد بیوی ہیں جن کو اللہ نے سلام کہلوایا ہے. اور جب بی بی کی پاس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ فرمایا کہ خدا کا آپ کو سلام ہو، بی بی نے فرمایا اللہ هو السلام منہ السلام وإلیہ یعود السلام. یہ سلام خدا ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف یہ سلام لوٹ جاتا ہے. اس قدر مقام ہے. لیکن یہ مقام حاصل کیسے ہوا عزیزو؟ اپنے وقت کے ولی پر اپنا سب کچھ نثار کر دینا، حق کا ساتھ دینا. اس خانوادے کی روایت ہے. پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، پھر انہوں نے بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی. کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ نے اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دیا اور انہوں نے پھر اپنی بیٹیوں کی اس قدر تربیت کی کہ انہوں نے اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دیا، ساتھ نہیں چھوڑا. یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے ہے سارا؟ اپنے وقت کے ولی کا ساتھ دینا عزیز ہو.
یہ ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے اس میں بیوی کا، کہ اپنے وقت کے ولی کے ساتھ تم کر کیا رہے ہو؟ یہ سارا کچھ فدا کرو، پھر مرتبہ کچھ عطا ہوتا ہے۔ یہ واجب ہے انسان پہ کہ اپنے وقت کے ولی کا دفاع کرے، اس کا ساتھ دے، ایثار و فداکاری و قربانی کی منزل پر آ جائے۔ یہ مرتبہ اسی لیے ملا ہے عزیزو۔ ایمان بی بی کا سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی بی بی ہیں۔ جب اسلام آیا ہے تو سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی کون ہے؟ یہ بی بی ہیں۔ 3 شخصیات ہیں، رسول اللہ آگے ہیں، پیچھے ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، اور ایک طرف چادر میں لپٹی ہوئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ فرمایا کہ انہوں نے میری تصدیق کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی۔ آج لوگ آپ کو کہا ہے عالم بشریت کے لیے یہ اسوہ ہیں، یہ مقام ان کو کیسے ملا ہے؟ یہ اقدار انسانی کی وجہ سے ملا ہے۔ جب پیغمبر اکرم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف لے گئے خواستگاری کے لیے بی بی کے ہاں، جب محفل منعقد ہوئی ہے تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی کہا کہ یہ جو محمد ہیں یہ ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے خواستگاری کریں۔ بی بی نے جملہ وہاں پہ ہے کہ یہ جو میں شادی کر رہی ہوں کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میں نے ان کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے، حسن اخلاق کا مالک پایا ہے۔ دور جاہلیت میں، جو جاہلیت کا دور تھا، اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا معیار انتخاب، کس بنا پر انتخاب کر رہی ہیں اپنے شوہر کو؟ کہ میں نے ان میں صداقت کو پایا ہے، میں نے ان کو میں امانت کو پایا ہے، میں نے ان کو حسن اخلاق کا پیکر پایا ہے، ان کے اندر اقدار انسانی ہیں، اس لیے میں ان سے شادی کر رہی ہوں۔ آج کی عورت کہاں کھڑی ہے؟ آج کے والدین کہاں کھڑے ہیں؟ وہ کس بنا پہ شادیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ مال کی بنا پہ، منصب کی بنا پہ، ثروت کی بنا پہ۔ یہ اسوہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اسلام نے عزیزوں یہ اسوے پیش کیے ہیں جہاں پہ معیار انتخاب مال نہیں ہے، معیار انتخاب صداقت ہے، امانت ہے، حسن کردار ہے۔ ان چیزوں نے عظمت بخشی ہے بی بی کو۔ انسان کو یہ چیزیں عظمت عطا کرتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو کمال تک لے جاتی ہیں عزیزو۔ یہ بی بی کا یہ دور جاہلیت میں، حتیٰ کہ آپ روایت سنیں
کانت تدعا فی الجاہلیت طاہرتن. بی بی مقام عظمت پہ کہاں پہ ہیں اس دور جاہلیت میں؟ جہاں پہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا. اس دور میں بی بی کا مقام کیا ہے؟ کانت تدعا فی الجاہلیت طاہرتن. اس عصر جاہلیت میں بی بی کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. پاکیزہ، پاک و پاکیزہ، حسد سے دور، غیبت سے دور، کینے سے دور، دنیاوی باتوں سے دور، پاک و پاکیزہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انتخاب کر رہے ہیں تو اس بنا پہ اور دوسرا عزیزوں ایک اور نقطہ ذرا دیکھیے. وہ نقطہ کیا ہے؟ بی بی کی عظمت کے حوالے سے. وہ بی بی جس کو سیدۃ نساء العالمین کا ظرف بننا تھا، ان کا صدف بننا تھا، وہ کس مقام کی اور عظمت کی مالک ہوں گی بی بی؟ پاکیزہ ظرف میں، وہ پاکیزہ ظرف ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زیادت نامے میں پڑھتے ہیں. لم تنجس الجاہلیت بانجاسہا. جاہلیت کی نجاستوں نے ان پر کوئی کچھ اثر نہیں کیا. وہ ان سے نجس نہیں، وہ پاک صاف، ان کے آباء و اجداد پاک و پاکیزہ. اس دور جاہلیت میں یہ بی بی کا مقام ہے. لہذا عزیزو بی بی کو ہمیں اپنے لیے اسوہ بنانا چاہیے. بی بی کی یاد کو روشن رکھنا چاہیے. حضرت ابو طالب نے اسی خواستگاری کی محفل میں اپنا معیار انتخاب بھی بتایا کہ ہم خدیجہ کی خواستگاری کے لیے کیوں آئے ہیں. جملہ ہے ان ابن اخینا محمد ابن عبداللہ خاطب کریمتکم الموصوفت بالسخاء والعفاء. یہ معیار انتخاب ہے. جو بی بی سخی بھی ہیں اور باحیا بھی ہیں، عفیف باعفت کہا ہے. دور جاہلیت میں اسلام کا آغاز کب ہے؟ 15 سال بعد اس شادی کے. اور اس وقت بی بی کا کردار اس قدر نورانی، اس قدر روشن کہ باحیا ہیں، باعفت ہیں. یہ عظمت ہے بی بی کی. عزیزو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ، مالی ثروت بہت زیادہ تھی، دنیا کا مال بہت تھا، یہ مال سارا کا سارا نشر دین کے لیے صرف کیا. اسلام پھیلا مولا علی کی
تلوار اور بیوی کے مال کے ذریعے سے. ہمیں کسی اور کا مال نظر نہیں آتا یہاں پہ کہ اس کے مال کی وجہ سے اسلام پھیلا ہو. تاریخ اسلام کے ورق کھولیے کہ وہ مال کہاں گیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا. کہاں چلا گیا؟ حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں وہی بی بی جس کے کہتے ہیں 4000 غلام یا کنیزیں تھیں، شعب ابی طالب میں زمین پر چٹائی پہ سو رہی ہیں اور درختوں کے پتے کھانے پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. سب کچھ فدا کیا ہے، مال کو بھی فدا کیا. عزیزو یہ فدا کاری اس خاندان میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شادی ہوئی ہے بی بی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو جو گھر تھا بی بی کا، فرمایا البیت بیتک، یہ آپ کا اب گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. یہ مالی فخر نہیں کیا کہ شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، میں بڑی ثروت مند ہوں، میں مالدار ہوں، شوہر پہ جتایا نہیں. فرمایا میں آپ کی کنیز ہوں، یہ مال آپ کا ہے. پھر اس کے بعد اس بی بی نے اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کی کہ جب بی بی حالت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیماری کی حالت میں تھیں، مولا کائنات گھر تشریف لائے اور آگے کہتے ہیں رسول کی بیٹی کچھ لوگ آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جواب کیا دیا؟ وہی ماں والا جواب، البیت بیتک یا علی، یہ گھر آپ کا ہے، والحرۃ زوجتک، اور میں آپ کی زوجہ ہوں. افعل ما تشاء، جو چاہتے ہیں آپ کیجئے. وہی تربیت، وہی کردار اپنے وقت کے ولی کے ساتھ، جو ماں نے کردار اپنے وقت کے ولی کے ساتھ ادا کیا، وہی کردار پھر بیٹی اپنے وقت کے ولی کے ساتھ ادا کر رہی ہے. عزیزو یہی کردار ہمیں اپنے وقت کے ولی کے ساتھ ہے. کربلا میں دیکھیے ذرا، حضرت حر پہ سلام ہو رہا ہے، حضرت حبیب پہ سلام ہو رہا ہے. یہ مقام و منزلت کیسے مل گئی؟ اتنا مقام کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے ولی پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. سب کچھ. جب انسان اپنے وقت کے ولی میں فنا ہو جاتا ہے تو خدا اس کو بقا عطا کرتا ہے. پھر خدا اس کو فانی نہیں ہونے دیتا، خدا اس کو بقا عطا کرتا ہے. وہ پھر بشریت کے لیے سورج بن جاتے ہیں، آفتاب بن جاتے ہیں، مہتاب بن جاتے ہیں، روشنی بخشتے ہیں.
یہی اسوہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عزیزو۔ انشاءاللہ کل بھی کوشش کریں گے اسی موضوع پہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں بی بی کی سیرت کے حوالے سے۔ بس ایک دو جملے مصائب کے، چونکہ مجلس کے عنوان سے اس کو کیا ہے۔ عزیزو، عرض کیا ہے کہ وہ بی بی جس کے 4000 کنیزیں یا غلام ہوں اور وہ مجبور ہو جائے شیب ابی طالب میں چٹائی کے فرش پہ سونے پہ، اور پھر وہاں پہ اتنے سخت حالات گزرے کہ بی بی بیمار ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا کہ یا رسول اللہ میری آخری وصیتیں ہیں کچھ۔ ہاں خدیجہ کیا ہیں؟ کہ یا رسول اللہ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے ساتھ رہی کوتاہی کمی۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ 25 سال تم میرے گھر میں رہیں، مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، تیری طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، یہ میری فاطمہ ہے نا، اس کی عمر ابھی چھوٹی ہے، 4 سال کی ہے، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس بچی پہ کوئی آواز بلند کرے۔ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری زہرا کے چہرے پہ تمانچے ماریں۔ یا رسول اللہ میری زہرا کی حفاظت کیجئے گا۔ یا رسول اللہ میری تیسری وصیت یہ ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتلاتے ہوئے شرم کر رہی ہوں، میری بیٹی کو بھیج دیجئے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گی۔ رسول باہر تشریف لے گئے، جناب زہرا آئیں، کہا بیٹا اپنے بابا سے کہو مجھے شرم آتی ہے ان سے کچھ مانگتے ہوئے۔ اللہ اکبر، جس بی بی نے اپنا سب کچھ رسول پہ قربان کر دیا، آخر جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہیں۔ اماں بابا سے کیا چاہتی ہیں؟ کہا بیٹا قبر کی منزل بڑی سخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بابا سے کہو کہ اپنی قمیض میں مجھے کفن دے دیں، قبر میں مجھے اپنی قمیض میں مجھے کفن عطا کریں۔ عزادارو، ایک مرتبہ وصیت ختم ہوئی، بی بی زہرا باہر گئیں، بابا سے کہا بابا اماں نے یہ کہا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو اپنی قمیض میں مجھے کفن دیجیے گا۔ عزادارو، بی بی کی رحلت ہوئی، رسول اللہ نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اپنی قمیض میں کفن دیا، بی بی کی قبر میں پہلے خود لیٹے ہیں، پھر بی بی کو دفن کیا ہے۔ عزادارو، اس وقت ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کی زہرا ہے، بابا سے پوچھتی ہے این امی یا ابا، بابا میری ماں کہاں چلی گئی؟ این امی، بابا میری اماں کہاں چلی گئی؟ لیکن رسول کیا جواب دیں زہرا کو؟ ماں کا سایہ نہ رہا،
ایک مرتبہ بی بی نے لوگوں سے پوچھا اینا امی، میری ماں کہاں ہے؟ عزادارو، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے تسلی دو زہرا کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے، آ کے کہا فاطمہ سے کہو تمہاری ماں جنت میں ہے، جنت کے باغات میں، جنت کے محلات میں، مریم و آسیہ کے ہمسائیگی میں۔ عزادارو، اس بی بی کو کچھ سکون ہوا، بی بی زہرا کو کچھ سکون ہوا، لیکن میں عرض کروں گا ہائے رے کربلا، وہاں بھی ایک 4 سال کی بچی تھی جو کہتی تھی میرے بابا کو بچا لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس بی بی کی عظمت کا واسطہ، ہم سب کو ان کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی تعلیمات پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ان کے ذکر کا احیاء کریں، یہ خدمت ہمیں عطا فرما، یہ توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے پروردگار، جس طرح اس بی بی نے اپنے وقت کے ولی پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے ولی کو پہچان لیا، پہچان کر ان کی خدمت کی اور ان کے لیے فداکاری کی، پروردگار ہمیں اپنے وقت کے ولی کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے وقت کے ولی کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بالنبی و آلہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔